حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات تھے ماہ رمضان شریف کے اندر. پہلی چیز تو آپ سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے. جملہ صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرماتے شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت واخرہ عتق من النار. شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک چیز تھی کہ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے اور میرے آقا قرآن سناتے بھی تھے. جبریل امین سے سنتے تھے اور جبریل امین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات عبادت میں گزارتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے حوالے سے فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے اور سحری کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں جس طرح سے افطار میں کھجور کھانا میرے آقا کی سنت ہے، ایسے سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 کھجور کھا کر پانی پی کر سحری کر لیا کرتے تھے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سحری ضرور تناول فرماتے اور کچھ نہ ہوتا تو صرف 2 کھجور ہی کھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیا کرتے. وہ لوگ جو کہتے یار میں تو رات کو بہت دبا کے کھایا اور کوئی کھانے کی عادت نہیں، پانی پیے سو گئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم 2 کھجور ضرور کھا لیں تاکہ آقا کی سنت پر عمل ہو جائے. بات چھوٹی ہے نا، آدمی لیٹ کھاتا ہے تو پھر اسے گنجائش نظر نہیں آتی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتے، سرما لگاتے اور حجامہ جسے کہتے ہیں جو بلڈ نکالا جاتا ہے، پچھنا لگانا جسے کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یہ بھی کبھی کرواتے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کثرت سے کیا کرتے تھے. میں ابھی تازہ ترین بات بتاؤں، پرسوں کی بات ہے. ایک مسلم کمپنی کے اندر شاید مسلم کمپنی، وہاں پر مسلم جو ایمپلائیز ان کو ان کے باس نے ایک فرمان جاری کیا کہ جتنے مسلمان روزے سے رہتے ہیں ان سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دن میں کئی مرتبہ مسواک کا استعمال کریں تاکہ منہ سے بو نہ آئے. اب پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. اب اس مسواک کی برکت انشاءاللہ العظیم جو بھی روزے میں کرے گا اس کی برکتوں سے وہ بھی انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ جو پابندی سے مسواک کرے گا نا، اللہ اسے برے خاتمے سے بچا لے گا، برے خاتمے سے بچا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے. گرمی شدید ہے اور یہ گرمی کیوں ہے شاید اب سورج ہی کو قصوروار ٹھہرائیں تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں، ایٹمی توانائیاں تیار ہو رہی، ایٹمی توانائیاں جو ہیں اور ایٹم بم جو برسائے جاتے ہیں، مطلب بم جو برسائے جاتے ہیں اور ایٹم بم جو بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے زمین سے جو مادہ نکالا جاتا ہے، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ تپش بڑھ رہی ہے. مدر بم جو ہے، یہ جو ابھی افغانستان کے اندر امریکہ نے جو بم گرایا تھا کہ سارے بموں کی ماں اس کو انہوں نے کہا تھا،
اس بم کے گرنے کے بعد گرمی اور تپش بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ تپش جو بڑھ رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سورج جس پردے سے چھن کر کے جس سورج کی شعاعیں جس پردے سے چھن کر کے زمین پر آتی تھی اس کی بھی پوزیشن تھوڑی سی خراب ہے اور اس میں بھی کافی شگاف وغیرہ ہیں. تو اب یہ ڈائریکٹ آنے والا مسئلہ ہو رہا ہے اس تپش اس کی وجہ سے. اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر گناہ بھی اتنے بڑھ گئے کہ گناہ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل کی طرف سے یہ تپش بڑھ چکی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی کا موسم ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر حضرت انس پانی ڈال رہے تھے. یہ پانی کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ ٹھنڈک کے لیے. تو صحابہ محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو شدید گرمی محسوس ہو تو ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے. اور ایسا بھی ہوتا کہ گرمی شدید ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتلا کپڑا پانی میں بھگو کر صرف تہبند پہنے ہوتے اور وہ گیلا کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر ڈال لیتے جس سے تھوڑی سی ٹھنڈک اور راحت نصیب ہو. تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. افطار کرانا میرے آقا کی سنت ہے. اور سخاوت اس کا تو کیا کہنا. رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ مصطفیٰ سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرو. ماہ رمضان میں خوب غربا یتاما مساکین پر خرچ